آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بنا دی گئی ہے نا عمران ریاض خان کی، اس کو اٹھایا گیا، عدالتوں نے کہا پیش کرو، پیش نہیں کیا گیا، اب جب اس کو چھوڑا گیا تو اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، لہذا اگر آپ مرنے کے شوق میں مبتلا ہیں تو ویلکم، غدار بننے کا شوق ہے تو ویلکم، آئیے اور مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کو اپنی اپنی اناؤں کا غلام بنا رکھا ہے، آئیے مل کے ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس چینل پہ میں کام کر رہا ہوں وہ چینل ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم پابندیوں کا شکار رہے۔ تو 20 سال میں نے جیو میں ہی ہوں، تو 20 سال جیو میں خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت ہو، میرے لیے تو معاملات جو ہیں وہ سخت ہی رہتے ہیں۔ مجھے کیا فائدہ جیو پہ رہنے کا اگر جیو کے تعلقات نون لیگ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جب میں نوکری سے نکلا تو انہوں نے مجھے خود بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے اغوا کر لیا گیا اور میں نے مار وار کھائی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھ۔ السلام علیکم ناظرین، عمران ریاض خان کے پوڈ کاسٹ کے بعد سینئر جرنلسٹ حامد میر کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے سب صحافیوں کو مل کر آزادی کی جنگ لڑنے کا کہا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے صحافیوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ حامد میر نے اور کیا کیا کہا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ صحافی کا یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کون حامی ہے اور اس کا کون حامی نہیں ہے۔ صحافی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف ہمیشہ صحیح بات کرنی چاہیے، خواہ کوئی اس سے ناراض ہو یا خوش ہو۔ میں صاف سی بات کہوں گا کہ پہلے جب نوجوان صحافی مجھ سے پوچھتے تھے جی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس پیشے میں رہنا چاہیے، مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے ہم صحافی بن جائیں، تو میں کہتا ہاں بالکل بنے، بالکل آپ کو صحافی بننا چاہیے۔ اب میں پچھلے کچھ سالوں سے ذرا محتاط ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے غلط ایڈوائس دی کچھ لوگوں کو اور وہ اغوا ہوئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر تو آپ نے پاکستان میں واقعی سچی اور حقیقی صحافت کرنی ہے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر مرنے کا شوق ہے آپ کو، صحافی بن جائیں۔ تو اس لیے آپ نے اگر صحافت کرنی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں مختلف حکومتوں نے ایسے بہت سے قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر آپ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ہیں، آپ کسی اخبار میں نہیں ہیں اور آپ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ نے ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں یا آپ اپنا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک قانون ہے ٹیکا لا، 2016 میں نواز شریف کی حکومت لے کے آئی تھی۔ اس قانون کے تحت اگر حکومت آپ سے ناراض ہو گئی تو وہ ایف آئی اے کے ذریعے آپ کو نوٹس دے گی اور آپ پہ ایف آئی آر کاٹے گی اور آپ کو گرفتار کر لے گی۔ جب یہ قانون آ رہا تھا تو اس وقت کی حکومت کو ہم نے کہا تھا کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ قانون ایک دن آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ ویسا ہی ہوا اور وہ قانون پھر بعد میں مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ تو ابھی بھی پاکستان میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ ایک سچی صحافت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، یا آپ اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ سچی بات کر رہے ہیں تو آپ پہ مقدمہ درج ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے جی لا آف دی لینڈ ہے، ملک کا قانون ہے، آپ ملکی قانون کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ملکی قانون بنایا گیا ہے اس لیے کہ سچ کی آواز کو دبایا جا سکے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی ہنسی مذاق کا پروگرام کرنا ہے یا کوئی مزاحیہ کام کرنا ہے، جھکتے مارنی ہے آپ نے، تو وہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ حکمران طبقے پہ جھکتے ماریں گے تو پھر آپ کی پکڑ بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ اس لیے یہ میں نے سیدھی سی بات کی ہے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے پاکستان میں صحافت، نہ اخبار میں، نہ ٹی وی چینل میں، نہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، نہ یوٹیوب چینل، کہیں پہ بھی آسان نہیں ہے۔ کسی نے بھی اگر آپ کی آواز دبانی ہے تو وہ اس کے لیے قانون انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی آواز دبا سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ مرنے کے شوق میں مبتلا ہیں تو ویلکم، غدار بننے کا شوق ہے تو ویلکم، آئیے اور مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کو اپنی اپنی اناؤں کا غلام بنا رکھا ہے، آئیے مل کے ان کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں، گولی کھانے کے لیے تیار رہیے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس چینل پہ میں کام کر رہا ہوں وہ چینل ایک خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں بھی اندھا دھند اس سیاسی جماعت کی ترجمانی شروع کر دوں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہوں تو میرے پاس جتنی بھی سپیس موجود ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، تو میں اس کیپیسٹی میں کوشش کروں کہ میں اس سیاسی جماعت کی ترجمانی نہ کروں۔ وہ سیاسی جماعت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو میں اس کو سپورٹ ضرور کروں، لیکن اگر وہ کوئی برا کام کرے گی تو میں اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناؤں گا۔ یہ کام میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے۔ جب میں 1994 میں پہلی دفعہ نوکری سے نکلا، مجھے جنگ اخبار سے نکالا گیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میرے حق میں بڑی آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھا اتنا زبردست صحافی ہے، اس نے سچ بولا آصف زرداری کے خلاف
اس کو نوکری سے نکال دیا. 3-4 سال کے بعد 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے مجھے خود بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں میری ایک تحریر پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اخبار آپ چھوڑ دیں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں, یہ آپ کے اخبار کے مالک نے آپ کو کہا ہوگا تو اس کو تو میں ڈالوں گا جیل میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ اخبار چھوڑ دیں. تو میں نے وہ اخبار نہیں چھوڑا تو وہ مالک صاحب جیل میں چلے گئے. جیل سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ پلیز آپ میرا اخبار چھوڑ دیں. تو میں چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا تاکہ وہ جیل سے چھوٹ جائیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا. تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ہم پابندیوں کا شکار رہے, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی آئی 2008 میں, پھر پابندی لگ گئی. پھر نواز شریف صاحب آئے, 2-3 دفعہ آئے. ہر دور میں ان کی حکومت کے ساتھ میرے معاملات اچھے نہیں ہوتے. صحیح. اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ 2002 سے لے کے تو تقریباً 20 سال ہو گئے. تو 20 سال میں نے جیو میں ہی ہوں جی. تو 20 سال جیو میں خواہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت ہو, میرے لیے تو معاملات جو ہیں وہ سخت ہی رہتے ہیں. مجھے کیا فائدہ صحیح جیو پہ رہنے کا اگر جیو کے آپ کے خیال میں تعلقات نون لیگ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو نون لیگ کے دور میں تو میرے ساتھ جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے میرے. یہ بات درست ہے کہ میرے والد مرحوم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا یہ صحافت پاکستان میں بہت مشکل کام ہے, تو آپ صحافی بننے کا خیال چھوڑ دیں. لیکن یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا 1987 میں, تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک دن جنگ اخبار میں اشتہار چھپا, ضرورت برائے سب ایڈیٹرز. تو میں نے ویسے ہی بی اے کا میرا رزلٹ آ چکا تھا تو میں نے اپلائی کر دیا, رزلٹ کارڈ لگایا. ابھی ڈگری نہیں ملی تھی, رزلٹ کارڈ میں نے ساتھ لگایا, اور ساتھ میں جو میرے مضامین مختلف اردو اور انگریزی اخبارات میں شائع ہو چکے تھے تو وہ بھی میں نے ان کی فوٹو کاپیاں بھی ساتھ لگا دی. تو مجھے بلا لیا گیا انٹرویو کے لیے. تو میرا جو ریٹن ٹیسٹ تھا, مجھے یاد ہے کہ ٹرانسلیشن مجھ سے انہوں نے کروائی, کوئی ترجمہ کروایا, انہوں نے ترجمہ کر دیا. تو پھر میرا انٹرویو کیا ضیاء شاہد صاحب. تو جب میں انٹرویو کے وقت ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے جب میرے مختلف آرٹیکلز دیکھے, انہوں نے کہا آپ کی تحریریں جنگ کے عدالتی صفحے پہ شائع ہوتی رہی ہیں. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, تو آپ کی تو عمر بہت کم ہے. میں نے کہا جی میں تو جب 4-5ویں جماعت میں تھا تب سے میں اخباروں میں لکھ رہا ہوں. تو انہوں نے نا میرا جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا وہ دیکھا. اس پہ جب انہوں نے میری ولدیت پڑھی تو میں نے محسوس کیا کہ ان کا رویہ اچانک بدل گیا. وہ بھی پولرائزیشن کا زمانہ, اور وہ جنرل ضیاء الحق کے حامی تھے, اور میرے والد صاحب جنرل ضیاء الحق کے بہت مخالف. انہوں نے پھر میرے ساتھ ان کا لب و لہجہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا, اور انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے سوالات کیے جن کا جواب دینا میرے لیے کافی مشکل تھا. آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے, آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں, آپ یہ تو نہیں کریں گے, آپ وہ تو نہیں کریں گے. اور وہ میری جو فائل تھی وہ چلی گئی ایڈمنسٹریشن کے پاس, اجمل توفیق صاحب کے پاس. مجھے نہیں پتا اس پہ کیا لکھ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے. میں نے کہا جی میں تو سیاسی سرگرمیوں میں, ظاہری بات ہے جب میں نوکری کروں گا تو میں کس طرح سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد پھر مجھے ادھر اپرینٹس کی جاب مل گئی, اور پھر جب میں نے کام شروع کیا تو وہی ضیاء شاہد صاحب جن کے ساتھ میرا پہلا تجربہ خوشگوار نہیں تھا, تو پھر ان کے ساتھ میرے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے. نظریاتی اختلاف برقرار رہا لیکن بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بن گیا, اور میں نے ان سے بہت سیکھا. تو اس کے بعد پھر 1990 میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا, اور میں نے مار وار کھائی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں. گھر پہنچا اور میں نے والدہ سے کہا کہ ابو صحیح کہتے تھے, مجھے یہ صحافت میں نہیں آنا چاہیے تھا. پھر میری امی نے مجھے کہا کہ اب تم ایک دفعہ آگے ہو تو اب تم چھوڑ نہیں سکتے. تو میں 1990 میں اس کو چھوڑنے لگا تھا. لیکن والدہ کا حکم تھا کہ اب نہیں چھوڑنا, اس لیے نہیں چھوڑا. لیکن جب میرا برخوردار جو ہے وہ اس طرف آنا چاہ رہا تھا تو اس کو میں نے منع کیا. اور میرے گھر کی تربیت ایسی ہے کہ جو بیٹے ہیں ان پہ باپ حکم چلا لیتا ہے. لیکن جب میری بیٹی جو ہے اس نے میڈیا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کری تو اس کو میں نہیں روک سکا, کیونکہ یہ میرے گھر کی تربیت ہے کہ ہمارے خاندان میں عورتوں پہ حکم نہیں چلایا جاتا. تو اس نے بھی باپ کی جو نرمی ہے اس کا فائدہ اٹھایا. وہ میڈیا کو پڑھ رہی ہے, لیکن بیٹا جو ہے وہ شکر الحمدللہ وہ صحافت میں نہیں آیا.